یزید کو ہماری روایات میں زنا زیادہ کہا گیا، اس کی میں نے آپ کو صحیح روایات پیش کی. تو ہمارے ہاں جس کے متعلق بھی حتیٰ امام علیہ السلام سے جنگ کرنے والوں کے متعلق بھی ہمارے ہاں صحیح روایات موجود ہیں، ان کا کیا مقام ہے، ان کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے، معاویہ کا ہمارے ہاں ائمہ نے کیا بیان کیا ہے، ہمارے یہاں صحیح روایات موجود ہیں بالکل، جن کی سند میں کوئی ضعف اور کوئی اشکال نہیں ہے. معاویہ کے متعلق، شیخین کے متعلق، سب کے متعلق ہمارے صحیح روایات ہیں. تو ہم جو اپنے مذہب اہل بیت کے اوپر پابند ہیں، ان شخصیات کے متعلق جو عقیدہ رکھتے ہیں، کوئی بھی شیعہ اپنی جیب سے نہیں رکھتا. کیوں؟ کیونکہ ہم مذہب اہل بیت کے پابند ہیں. مذہب اہل بیت نے ہمیں یزید کی شکل و صورت بھی واضح کر دی اور اپنے دیگر باقی دشمنوں کی شکل و صورت بھی واضح کر دی. ہاں اہل سنت مخمسے کا شکار ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ دو کشتیوں میں سوار ہیں، ایک اہل بیت کی کشتی میں بھی انہوں نے سوار ہونا ہے اور دوسرا صحابہ کی کشتی میں بھی سوار ہونا ہے. تو وہ جب دو کشتیوں کا مسافر ہوگا نا سر، وہ مشکلات کا مخمسے کا شکار ہوگا. ایک جگہ جا کے قبضہ. اب دیکھو نا، خود یزید کے متعلق کہا کہ یزید پہ لعنت نہ کرنے کی وجہ فقط یہ ہے، یہ نہیں کہ اس نے سارے برے کام کیے، کہتے ہیں جی فاسق ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یزید واقعہ حرام میں شامل ہے؟ آپ کہیں گے ہاں. صحابہ کو قتل ہوا، صحابہ قتل ہوئے، تو یزید ان کے قتل میں شامل ہے. قرآن مجید کہتا ہے جس نے ایک مومن کو عمدن قتل کیا اس پر اللہ کی لعنت اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے مومن کو قتل کیا اس پہ اللہ کی لعنت، ٹھیک ہے، اس پہ ملائکہ کی لعنت، وہ لعنتی اللہ اس کو لعنتی کہہ رہا ہے. اہل سنت کہہ رہے ہیں جی ہم لعنت میں توقف کریں گے. اچھا بھی پتہ ہے بھائی اس نے قتل کیا ہے، صحابہ کو قتل کیا واقعہ حرام میں، نہیں یزید پہ ہم لعنت نہیں بھیجیں گے. اللہ بھیج رہا ہے، ہم اہل سنت نہیں بھیجیں گے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کی طرف نہ چلی جائے بھائی، کیا مسئلہ ہو جائے گا. اللہ بھیج رہا ہے، ہم نہیں بھیج رہے. واقعہ امام حسین سے بری ذمہ آپ لوگ قرار دیتے ہیں. ہم تو یہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں یزید کا قاتل امام حسین صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. حتیٰ اس کا جو کفایت اللہ سنابلی نے کتاب لکھی اور غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے مولوی صدیق سے مناظرہ بھی کیا، آپ لوگ یزید کی تھوڑی بہت جو مذمت کرتے ہیں، فسق والی کرتے ہیں، وہ تاریخی اقوال پہ کھڑے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی مفتی صاحب کیسے کوئی اہل سنت عالم دین واقعاً جو امام حسین سے محبت کرتا ہے، واقعاً اس کو سوچنا چاہیے کہ میں ایک طرف اپنے آپ کو حسینی کہتا ہوں اور دوسری طرف میں یزیدی بھی نہیں ہوں. کیوں؟ یزید جب ہے ہی نہیں، یزید امام حسین کے قتل میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ شامل نہیں ہے، تو بھائی اگر میں اس کو کہہ دوں کہ تم یزیدی ہو تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے نا بھائی. کیونکہ یزید تو آپ نے خود فرمایا ایمان اور اسلام میں ہے، تو وہ آپ کا خلیفہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں فاسق ہے، صحیح سند سے فاسق ہونا بھی ثابت نہیں ہے. تو اگر میں آپ کے مفتی صاحب آپ کو کہہ دوں کہ آپ یزیدی ہیں تو آپ کو مائنڈ کرنا چاہیے، اس کو کسی کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے مائنڈ اس کو. کیوں؟ کیونکہ یزید بیچارے نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اہل سنت مذہب کے مطابق. تو آپ کو یزیدی کہنے میں حسینی اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوں. میں یہ ابھی آپ سے آگے سوال کروں گا. تو لہٰذا مفتی صاحب خلاصہ کلام یہ ہوا، کل کا آپ دن جب آئے گا تو میں آپ سے یزید کے فسق پہ بات کروں گا. اور مجھے یزید کے فسق پہ آپ نے کیونکہ ابھی تاریخی اقوال کہہ کے رد کر دیا، تو آپ نے مجھے یزید کے فسق کے اوپر صحیح روایات بیان کرنی ہے. ابھی آپ نے ایک وہ حنظلہ کی روایت بیان کی سندن ضعیف، آپ کوئی روایت پیش کریں گے جس سے یزید مومن جو ایمان کامل والا ہے اس سے باہر نکل آئے اور اس کو فاسق کہا جا سکے. مگر نہ مفتی صاحب، ہم اہل بیت جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں، ہم مخمسے کا کسی موقع پہ شکار نہیں ہے. دشمن اہل بیت اور کی دل میں اتنی برابر بھی محبت رکھنے کے قائل نہیں ہے جس نے اہل بیت سے تھوڑی بہت بھی بغض رکھا. ہم بغض میں بھی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں ایک بغض دین کے لیے ہوتا ہے، ایک بغض دنیا کے لیے ہوتا ہے. جیسے ابن حجر نے کہا نا مفتی صاحب، بڑے مجھے افسوس ہوتا ہے. حتیٰ مفتی صاحب عبارتیں آپ کو میں بتاؤں، یعنی میرا اتنا اس پہ دل جلتا ہے نا اپنے بالکل آپ کے لیے، مفتی فضل ہمدرد صاحب کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہم سنی بھی ہیں، ہم امام حسین سے محبت بھی کرتے ہیں. میرے بھائی دو کشتی میں کیوں سوار ہوتے ہو؟ ابن حجر کہتا ہے کہ میں نا اپنے محدثین پہ اعتراض کرتا تھا، بھائی تم نے ناسبیوں کی توثیق کیسے کرتی؟ ناسبی جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، ایک بندہ جو علی پر 70 مرتبہ دن میں لعن کرتا ہے، اس کو تم نے کہہ دیا سکتن عمران بن حتان جیسا. پھر کہتا ہے میرے لیے اس مسئلے کی، اس کلی کی جو ہے نا وہ کھل گئی، گرا گشائی ہو گئی. کیا ہوا؟ ابن حجر کے جملے سنیں. میں نے دیکھا کہ ناسبی رافضی سے زیادہ سچا ہوتا ہے. رافضی سچا نہیں ہوگا. وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے. حتیٰ ابن حافظ جلال الدین سیوطی نے کہا کسی راوی کے مخدوش ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے فضائل میں روایات نقل کرے. یہ میں دکھا دوں گا آپ کو ایک ایک نہیں 10 چیزاں. احمد ابن حنبل کہتا ہے تارکہ لتشیعہ، یہ شیعہ تھا، رافضی بھی نہیں تھا، شیعہ تھا، میں نے اس کو ترک کر دیا، میں چھوڑ دیا اس کو. حاکم نیشا پوری کے بارے میں کیا کہتا ہے ابن حجر اسقلانی کہ اس نے جی حدیث غدیر اور حدیث طیر نقل کر دی، اس وجہ سے یہ شیعہ ہو گیا. یعنی آپ دیکھیں اہل البیت کس قدر مظلوم ہے. عطیہ العوفی، میں 85 مثالیں دے سکتا ہوں مفتی صاحب. تو اہل سنت مذہب میں رہ کر آپ اہل سنت بھی رہیں اور کہیں میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں، یزید کو میں کچھ بھی نہیں کہتا.
ٹھیک ہے، یہ بالکل کیسے ہے، آپ شروع سے آ جائیں. میں حضرت علی سے بھی محبت کرتا ہوں، حضرت طلحہ زبیر سے بھی محبت کرتا ہوں جنہوں نے علی کی بیعت نہیں کی، علی سے جنگ کی. میں حضرت علی سے بھی محبت کرتا ہوں، میں حضرت معاویہ اور عمر یاس سے بھی محبت کرتا ہوں جنہوں نے علی کے خلاف جنگ کی، تلواریں لے کر نکل آئے. میں علی سے بھی حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، میں معاویہ سے بھی محبت کرتا ہوں جس نے حسن سے خلافت چھین لی. میں حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، میں یزید سے بھی محبت کرتا ہوں. یہاں پر کہنا چاہیے مفتی صاحب میں یزید سے بھی محبت کرتا ہوں. کیوں نہیں محبت کر رہے آپ یزید سے؟ آپ کا امام ہے، آپ کا خلیفہ ہے، اور اس کے خلاف فسق کے اوپر آپ کے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے. واقعی امام سیدہ شباب اہل الجنہ کی بارگاہ میں نے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے. ہم نے پوری زندگی اس دنیا میں نہیں رہنا مفتی صاحب. میں ان صحیح روایات کے مطابق یزید کو لعنتی، کافر، زنا زادہ سب کچھ سمجھتا ہوں، کیونکہ ائمہ اہل بیت کی روایات مجھ تک پہنچی ہیں. آپ یزید کو کچھ نہیں سمجھ سکتے. آپ بروز محشر کہیں گے میں یزید کو فاسق سمجھتا ہوں، صحیح روایت آپ نہیں پیش کر سکتے. آپ کہیں گے تاریخی قول، تو ممکن ہے کہ آپ کو کہا جائے بھائی تاریخی قول تو یہ بھی تھا، اس کو کیوں رد کیا؟ تاریخی قول تو وہ بھی تھا، اس کو کیوں رد کیا؟ یہاں پر تاریخی قول آ گیا، وہاں پہ تاریخی قول قبول کر لیا، یہاں پہ رد کر دیا. صحیح روایت تو وہاں پر بھی نہیں تھی. تو مفتی صاحب میں تو بونگے دہل کہہ سکتا ہوں، امام رضا علیہ السلام 8ویں امام ہیں، ان کی زیارت پہ بھی جاتا ہوں، ان کا دامن پکڑ لوں گا کہ آپ کی روایت تھی، یزید کو یہ سمجھ رہا ہے، میں نے سمجھا. مفتی عبدالباقی صاحب کس کے دامن کو پکڑیں گے؟ آپ کو تو یزید کی بارگاہ میں جانا چاہیے گا، آپ مجبوراً جائیں گے. آپ کہیں گے یہ امام خلیفہ تھا، کیوں؟ چونکہ سقیفہ میں جو ہمارے ہاں خلافت کا کرائٹیریا معین ہوا تھا، اسی کرائٹیریا پہ پورا اترتے یزید بھی آ گیا. امام حسین کو تو امام بھی نہیں کہنا چاہیے، کیوں؟ امام حسین ہمارے امام ہیں، ہمارے امام. آپ غیر معصوم امام بھی نہیں ان کو کہہ سکتے، کیوں؟ آپ کے مقتدی اور پیشوا وہ نہیں ہے. آپ کے مقتدی اور پیشوا یزید کے خلاف نکلے، آپ یزید کے خلاف زبانیں بند کیوں ہیں؟ ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو حنیفہ فرما رہے ہیں کہ یزید کے خلاف زبانیں بند رکھو، کیوں؟ صحابہ آ جائیں گے. امام غزالی نے کیا فرمایا؟ یحرم علی الوارث، وائس کے اوپر حرام ہے کہ وہ مقتل حسن و حسین کو بیان کرے. امام غزالی فرما رہے ہیں کہ مقتل حسین کو بیان کرنا وائس کے اوپر حرام ہے، کیوں؟ کہتے ہیں اس سے صحابہ تک بات جائے گی. تو میں امام حسین علیہ السلام کا دامن پکڑ سکتا ہوں، امام حسین کو اپنے آپ کو حسینی کہہ سکتا ہوں. مفتی عبدالباقی صاحب اپنے آپ کو حسینی کہنے کی ایک دلیل نہیں، کیوں؟ چونکہ حسین نے یزید کے خلاف نکلا، یزید کے متعلق کیا کیا خطبے دیے، یزید کی خلافت کو قبول نہیں کیا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا. آپ نے کہا ہمارے ہاں اس کی خلافت قبول ہے، ولو فاسق ہے. حسین اس کی خلافت کو قبول بالکل سرے سے نہیں کر رہے. اہل سنت کہتے ہیں ہم قبول کرتے ہیں، فاسق ہے. بھائی پھر کیسے کہہ سکتے ہو میں حسینی ہوں، میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوں؟ مفتی صاحب آپ اربعین حسینی پہ گئے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، آپ نے وہاں پر زیارت کی، آپ نے دعا مغفرت جو بھی آپ نے دعا کی. آپ کیسے، آپ کو چاہیے آپ یزید کی دربار پہ بھی جائیں، یزید کے مقبرے پہ بھی جائیں اور کہیں کہ ہم دونوں سے ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو آپ کہیں کہ جی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حسین کے اس عمل سے آپ محبت نہیں کر رہے. وہ تو یزید کو کچھ نہیں سمجھ رہا، یزید کے خلاف نکل آیا اور اپنے بچوں کو لے کے چلا گیا، اپنی بیویوں کو لے کے چلا گیا، صحاب کو شہید کروا دیا. 72 شہداء کربلا کے آپ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیے، لیکن قاتلین کے بارے میں آپ لوگ آج تک چھان بین نہیں کر سکے. عبید اللہ ابن زیاد کو بھی وہ ناصبی آئے بچا کے لے کر نکل گئے اہل سنت کی ناک کے نیچے سے. کیوں؟ عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں آپ کے پاس بھی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ اس نے حکم دیا تھا، وہ بھی تاریخی اقوال ہے سر، کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا مفتی صاحب قاتلین امام حسین آپ کے مذہب میں نامعلوم، کیوں؟ چونکہ اہل بیت کے حوالے سے ہمیشہ کوتاہی کی گئی، اہل سنت نے اس چیز کو قبول کیا ہے، جیسے عبدالحق دہلوی نے. اور آپ کے ہاں امام حسن کا قاتل کون ہے معلوم نہیں ہے. حضرت علی کا مقبرہ آپ لوگوں کے ہاں، حضرت علی کی قبر کہاں ہے وہ بھی آپ کے لوگوں کے ہاں معلوم نہیں ہے. اہل سنت کے ہاں حضرت علی کی قبر تک کا معلوم نہیں ہے. یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر بقیع میں ہے، آپ لوگوں کے پاس کوئی صحیح روایت نہیں ہے. حضرت زہرا سلام اللہ کی قبر فلاں جگہ پہ، کوئی صحیح روایت نہیں ہے. کیا یہ تھی رسول کی آخری وصیت؟ اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، کہ ان کی قبروں کے نام و نشان آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آپ یہاں کوئی صحیح روایت اس والے سے نہیں ہے. تو مفتی صاحب آپ ایک محب اہل واقع نا، آپ مجھے آپ سے محبت اس وجہ سے چونکہ آپ محب اہل بیت ہیں، لیکن مجھے عملاً کچھ چیزیں آپ پیش کریں، کوئی بات کریں، کوئی ایسا موقف بیان کریں جس سے ہمیں بھی لگے کہ واقعی مفتی صاحب نے یہاں پہ سٹینڈ کیا ہے اور واقعی یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے محبت اور عمل کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو حسینی کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یزیدی ہوں. وما علینا الا البلاغ. مفتی صاحب اچھی تقریر کی ماشاءاللہ آپ نے، اللہ کو خیر نصیب فرمایا. چلیں آپ کا جو عشرہ محرم ہے اس میں ایک آپ کے یہ بیان بھی ہو گیا. دیکھیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دفاع کے لیے کھڑا ہونا یہ تو قرآنی حکم کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے. قرآن کا حکم ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا. لہٰذا ہر وہ جگہ جہاں پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جن کے ہاتھوں کو پکڑ کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر، میں اور عمر، عثمان سے اللہ کے فرشتوں کو حیا آتی ہے، تمام صحابہ. تو جہاں بات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آئے گی، ان کی صحابیت پر آئے گی، ان کے ایمان پر آئے گی، ان کی آخرت پر آئے گی، وہاں ہم اسٹینڈ لیں گے، وہاں ہم کھڑے ہوں گے.
ایسے ہی ہم اسٹینڈ لیں گے اہل بیت علیہم صلاۃ اللہ وسلام کے بارے میں، چاہے اس میں ہم ازواج مطہرات ہمارے نزدیک ہے، چاہے اس میں جو ہے وہ علی اور ان کا گھرانہ ہے، چاہے وہ دیگر جو اہل بیت ہے جتنے بھی ہیں، ہم ان تمام کو ایک ہی جگہ رکھتے ہیں، ان کی عظمتیں، ان کی قدر، ان کا مقابلہ اگر یزید سے ہے تو علیہ لعنت اللہ، اگر اس کا مقابلہ عبید اللہ بن زیاد سے ہے تو علیہ لعنت اللہ۔ ہر وہ آدمی جس نے ان لوگوں کو بچایا، اگر بچانے کا مقصد اہل بیت کا نقص ہے تو اس نے اپنے ایمان میں نقص پیدا کیا ہے، لیکن اگر اس نے بچانے کی کوشش یہ ہوئی کہ میرے پاس اس بارے میں کوئی روایت نہیں ہے اور میں اس روایت کی بنیاد پر یہ بات نہیں کہتا ہوں۔ دیکھیں جن لوگوں نے کسی بھی اہل تشیع کے، آپ کو اس بارے میں علم ہوگا اور پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ہماری صحاح کی کتابوں میں ہزارہا شیعہ راوی ہیں۔ شیعہ بمانا کون؟ شیعہ بمانا محب اہل بیت، اور میں بھی وہ شیعہ ہوں اور میں نے ببانگ طور اس کا اعلان کیا ہے۔ لیکن اگر وہاں سے مراد شیعہ سے مراد وہ ہے کہ جو اس نظریے کا قائل تھا جس نظریے میں ان کے نزدیک جھوٹی روایات کا گڑنا، جھوٹی روایت کو لانا، جھوٹی روایت کو جو ہے وہ پھیلانا، اپنا جو عقیدہ بد تھا اس کے متعلق وہ جو ہے کوئی روایت لاتا تھا، تو علماء نے، فقہاء نے ان کو رد کیا ہے۔ اور آپ نے جتنے نام لیے، تو میں آپ کو اگر محدثین کے نام لوں تو میرے خیال میں اکثر محدث شیعہ ہی نکلیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اہل بیت کے چاہنے والے شیعہ، امام شافعی اہل بیت کے ماننے والے شیعہ، حضرت امام احمد بن حنبل یزید کے سخت جو ہے خلاف، حضرت امام مالک رحمہ اللہ اہل بیت کے جو ہے ماننے والے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہے اس طرح ماننا جیسے آپ مانتے ہیں۔ آپ نے ایک لفظ کہا جس پر میں نے کہا نا ہم اس موضوع پہ بعد میں بات کریں گے کہ یزید جو ہے وہ زنا زادہ تھا، اس پر ہمیں اعتراض ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں، ہمارے ہاں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، نہ تاریخی روایت ہے نہ کوئی اور روایت ہے۔ لہٰذا میرا آپ سے جو اختلاف ہے وہ آپ کی روایتوں اور میری روایتوں کی بنیاد پر ہے، وہ اس بات پر نہیں ہے کہ میں اہل بیت کو ایمان کا حصہ نہیں مانتا، میں اہل بیت کو اصحاب تعظیم نہیں مانتا۔ وہ اس بات پر اختلاف ہے کہ جو روایتیں آپ کو آپ کے طریقے سے ملی ہے، میرے نزدیک وہ طریقے، وہ سند، وہ باتیں اس قدر درجے کی نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر من و عن ویسے ہی ایمان لاؤں، آمنا و صدقنا کوں جیسے آپ کہہ رہے۔ میرے طریقوں پر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، وہ آپ کا اعتراض ہے، وہ اپنی جگہ پر رکھ کے ہم انشاءاللہ حسینی تھے، حسینی ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت حسینی رہیں گے۔ اب جو موضوع ہے انشاءاللہ اس پر مزید بات ہم کل یا پرسوں کریں گے انشاءاللہ، جب اللہ نے موقع دیا تو بیٹھ کے انشاءاللہ اس کو مزید کھولیں گے انشاءاللہ۔